السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کے مختلف گروہ جن کی الگ الگ فضیلتیں، الگ الگ مقام، الگ الگ درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انصار اور مہاجرین، یہ دو جماعتیں جن کی فضیلت، جن کی حیثیت، ان کی قربانیاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور خود اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورۃ الانفال 74 نمبر کی آیت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گروہ مہاجرین، وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہجرت کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کی قربانیوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ، مدنی صحابہ جنہوں نے ان غریب مسلمانوں کو، ہجرت کر جانے والے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ جانے والے صحابہ کرام کی اعانت کیا، ان کی نصرت کی، ان کو اپنے گھروں میں، اپنے باغات میں حصہ دیا، ان کو پناہ دیا، اور پوری طرح سے انہوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی نصرت و اعانت فرمائی۔ تو دونوں گروہ جنہیں ہم انصار اور مہاجرین کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی حیثیتوں کو اور ان کے کردار، ان کی خدمات کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا، جہاد کیا اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، تو یہ جماعت جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں، مکہ سے مدینہ جانے والے، اور والذین آووا ونصروا، اور صحابہ کرام کی وہ جماعت، وہ گروہ جنہوں نے انہیں پناہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حقیقی مومن قرار دیا ہے۔ یہی حقیقت میں اللہ پر، اس کے دین پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کا مطلق طور پر اس گروہ میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کا، بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصار اور مہاجرین یہ دونوں گروہوں کا ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں انصار اور مہاجرین کی جو تعریف علماء نے کی ہے، کہتے ہیں اما المہاجرون فہم الذی اسلموا قبل فتح مکہ وہاجروا الی الرسول، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت کر کے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے، وہاں پر انہوں نے اپنا وطن اختیار کر لیا، اور اپنے شہر کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، تو انہیں کیا ہے؟ مہاجر کہا جاتا ہے، مہاجرین کہا جاتا ہے انہیں۔ اور اسی طریقے سے اما الانصار فہم اہل المدینہ، انصار یہ اہل مدینہ ہے، اہل مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کی حمایت و نصرت کے لیے کھڑے ہوئے، استقبلوا الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اعانت اور نصرت کی۔ تو یہ صحابہ کرام، انہوں نے جو ہے اپنے گھروں کے اندر آنے والے صحابہ کو جگہ دیا، انہیں اپنے باغات، اپنی کھیتیوں میں حصہ دار بنا دیا۔ تو اس حیثیت سے یہ انصاری صحابہ، ان کو ایک درجہ، ان کو ایک مقام حاصل ہے ان کی قربانیوں کی بدولت۔ تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے میرے بھائیوں، انصار اور مہاجرین کا ایک اعلیٰ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔
اور ان کو ایک اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں انصار و مہاجرین کی فضیلت، ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کل ما فی القرآن من خطاب المؤمنین والمتقین والمحسنین ومدحہم والثناء علیہم فہم اول من دخل فی ذلک من ہذہ الامہ۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں متقین، مومنین، فائزین اور اس طرح کے الفاظ کے ذریعہ سے لوگوں کی تعریف کی ہے، اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یعنی اس میں سب سے پہلے جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے قرآن کا، جہاں جہاں ایمان کی بشارت، تقوی، متقی بندوں کی بشارت، خوشخبری، اور ایسے ہی ان کی تعریف، ان کی منقبت، ان کی حیثیت اللہ نے بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلا درجہ صحابہ کرام کو حاصل ہے کہ وہ پہلے مخاطب ہیں، وہ سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کی ان آیات کا نزول ہو رہا تھا تو دنیا میں یہی صحابہ کرام ہی مومن تھے، یہی متقی تھے، یہی اللہ کے مخلص بندے تھے، اور انہی کو خطاب کیا گیا تھا۔ تو اول مخاطب یہی ہیں اور یہی اس کے حقدار بھی ہیں، اور جو ہے اس کے بعد سارے اہل ایمان اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے باب میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی پہچان، حقیقی ایمان کی علامت یہ انصاری صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ جو لوگ انصاریوں سے محبت کرنے والے ہیں، مدنی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ ایمان کی پہچان بتائی ہے، ایمان کی علامت بتائی ہے۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا وآیت النفاق بغض الانصار، کہ انصاری صحابہ سے جو شخص بغض رکھے وہ منافق ہے۔ نفاق کی علامت ہے کہ انسان صحابہ کرام، انصاری صحابہ سے اتنی عظیم خدمات کے باوجود ان سے بغض اور نفرت رکھے تو اللہ کے نبی نے اسے منافق قرار دیا۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرماتے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے الانصار لا يحبهم الا مومن، کہ انصاری صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور انصاری صحابہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی، اور ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو انصاری صحابہ سے بغض رکھے اللہ رب العالمین اس سے جو ہے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار اور پھٹکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ انصار و مہاجرین، یہ دونوں صحابہ کرام کا اپنا ایک مقام ہے۔ البتہ علماء سلف نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ مہاجرین صحابہ کا درجہ یہ انصار صحابہ کرام سے بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ مہاجرین کا معاملہ، ان کی قربانیاں یہ بڑی عظیم الشان ہے، اس کے ساتھ ساتھ انصاری صحابہ کا اپنا ایک درجہ ہے، ان کی ایک حیثیت ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مراتب اور درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اس حیثیت سے بیان فرمایا ہے۔ تو ان آیات و احادیث کی روشنی میں انصار و مہاجرین کا ایک مرتبہ، ان کی ایک حیثیت، ان کا ایک مقام سمجھ میں آتا ہے، جسے ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انصار و مہاجرین سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے نقش قدم کو، ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔